الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین ثم آمین۔ آج ہم نے سورہ نساء شروع کرنی ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے اور اس میں 24 رکوعات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر پر آ رہی ہے، نزولی اعتبار سے 92 نمبر پر یہ آنے والی سورت ہے۔ 174 آیات متعدد خطبوں کی شکل میں یہ نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ اس کا زمانہ نزول تقریباً آتا ہے جنگ احد کے بعد یہ نازل ہوئی، یعنی کہ 3 ہجری کے آخر میں اور 4 ہجری پورا اور 5 ہجری تک یہ نازل ہوتی ہے۔ 5 ہجری شروع ہوئی تب تک یہ نازل ہو رہی تھی، اتنا لمبا عرصہ تھا اس کے نزول کا، جنگ احد کے بعد سے لے کے 5 ہجری کے شروع تک، جنگ احد 3 ہجری میں۔ تو اتنے لمبے ڈیوریشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے خطبات نازل کرتے ہیں، مختلف قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈیفرنٹ خطبوں کی صورت میں نازل کیے۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب کہ مسلمانوں کے تقریباً ہمیں معلوم ہے 70 مسلمان جو ہیں وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ گھر گھر میں بیوائیں آ گئیں، گھر گھر میں یتیم بچے آ گئے، اتنے مشکل حالات تھے وہ کہ مسلمانوں کے اوپر، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹینیوسلی بغیر پوسٹ پونمنٹ، بغیر ڈیلے کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات نازل کیے جا رہے ہیں۔ اس مومن کے لیے موڈز پہ سوئنگز نہیں ہوتے ہیں کہ آج میں تھک گئی ہوں، اب میں یہ نہیں کر سکتی، اب بہت میرے اوپر حالات ٹائٹ آ گئے لہٰذا اب میں شریعت کے احکامات نہیں مانوں گی۔ نہیں، اللہ کی سنت کیا نظر آ رہی ہے کہ اللہ کنٹینیوٹی سے احکامات، اتنے سخت اور کڑے حالات میں بھی اللہ کی طرف سے شریعت نازل کی جا رہی ہے کنٹینیوٹی سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بتائے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے احکامات بتائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ خاندان کے اصول بتائے کہ ایک خاندان کا جو ڈھانچہ ہے وہ کیسے بنایا جائے گا، ایک گھر کے جو گھر کا نظام، خاندانی نظام ہوتا ہے وہ کیسے چلایا جائے گا۔ خلا کے احکامات اللہ نے دیے، نکاح کے طریقے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تک بتا دیا اس میں کہ اگر خاندان میں کوئی جھگڑے ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے، ان خاندان کے جھگڑوں کو اصول کن اصولوں کے تحت نمٹایا جائے۔ اس میں اللہ نے یہ تک بھی بتایا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اپنی بیوی کی طرف، ایک نیک انسان اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے۔ عاشرہن بالمعروف میں اللہ کے نبی کو بہت خوبصورت انداز میں مومنوں کو بھی طریقے اس کے اندر بتائے گئے۔ پھر جہاں پہ اللہ نے اس میں گھر کے نظام بتائے، آئلی کہتے ہیں گھر کے نظام، آئلی نظام کے اصول بتائے، پھر اللہ نے معاشرتی نظام کے اصول اس میں سکھائے۔ معاشرے کے بعد وہ معاشرے سے آگے کیا بنتا ہے؟ قوم بنتی ہے۔ اللہ نے اس میں قومی سطح کے احکامات بتائے، نفاق کی نشانیاں بتائیں اور اس میں نمایاں کیا گیا کہ نفاق کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کی سطح پر بھی احکامات اس میں ہمیں نازل کر کے دیے۔ پھر اللہ نے اسی میں جب تقریباً 5 ہجری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا اور اس کا نام تھا غزوہ ذات الرقاع، اور یہ وہ حالت تھی جب مسلمان گئے اور وہاں پر اس غزوے میں اللہ کے نبی کو صلاۃ خوف کا حکم دیا گیا کہ اگر اس دشمن سے لڑائی بھی ہو رہی ہے، ایسی خوف کی حالت بھی ہو، جب بدامنی کی حالت ہو، تو بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی، ایسے نماز پڑھ لینا، لیکن اس وقت بھی نماز قائم رکھی جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 ہجری میں ہی قبیلہ بنو مستلق گئے تھے غزوہ بنو مستلق کے لیے، تو وہاں پر جب گئے تو واپسی کے سفر میں پانی نہیں مل رہا تھا اور وضو کی ضرورت پڑ رہی تھی، نماز کا ٹائم تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم کے احکامات اس میں نازل کیے گئے۔
ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تک بتایا کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی جائے گی. کوئی پرابلم آ رہی ہے, پانی تک بھی نہیں مل رہا ہے, پھر بھی نماز پڑھنی ضرور ہے, چاہے تیمم کر کے پڑھی جائے, لیکن نماز نہیں چھوڑی جائے گی. تو اس میں اللہ کے نبی کو جو طریقے سکھائے گئے اور جو یہ بتایا گیا کہ صالح انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام اس کا سورۃ نساء ہے. قرآن میں کوئی سورت الرجال کے نام سے نہیں نازل کی گئی, لیکن نساء کے نام سے نازل کی گئی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں عورت کی کیا سگنیفیکینس ہے, یہ سورت ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق دیا, اس کے بعد اللہ نے کس کا حق رکھا؟ والدین کا. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ رکھ کے چلنا. اور والدین میں سے بھی 3 گنا حق کس کا رکھا؟ ماں کا. تو گویا اللہ کے نزدیک عورت کی کتنی سگنیفیکینس ہے, ایک عورت کی کتنی سگنیفیکینس ہے کہ ماں اپنے بعد اللہ نے عورت کا حق رکھ دیا. عورت کی ویلیو آتی ہے پوری دنیا کے اندر. اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا تو عورت کو ایک سیٹ آف ڈیول کہا جاتا ہے. کرسچینٹی میں اس کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹ آف ڈیول ہے, اسی نے سارا فساد کریٹ کیا تھا, وہ ایڈمز ایپل وہ جو کھایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے. تو بیسیکلی جو کلپریٹ تھی وہ کون تھی؟ حضرت حوا علیہ السلام تھی. اور اسی کی وجہ سے وہ عورت کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں, ان کی ہتک کرتے ہیں, ان کو 3rd گریڈ سٹیزن بنا کے رکھا جاتا ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کی نظر میں. ایک عورت کو آج انہوں نے ایک سمبل آف وہ بنا دیا ہے, جو فیشن شوز ہوتے ہیں اور مس ورلڈ, اور وہ کیا عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر, ہے کہ نہیں؟ وہ انہوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہے عورت کو؟ اس کے حوالے سے جو مس ورلڈ مس یونیورس بنا رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں کی تسکین ہے, اور عورت بیچاری پاگلوں کی طرح ان کے کہنے میں آ کے جو ہے وہ میں دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ والی. شیطان نے یہ فتنہ ان کے ذہنوں میں ڈالا. لیکن نہیں, میرا دین, میرا مذہب, میرا اسلام جب دنیا میں آتا ہے تو عورت کو ایلیویٹ کرتا ہے, اور یہ سیٹ آف ڈیول نہیں ہے بلکہ فورٹریس اگینسٹ ڈیول ہے. ایک مرد کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اگر اس کی بیوی جو ہے وہ کامل ہے اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے. مرد کا ایمان کامل ہوتا ہے اگر وہ عاشروہن بالمعروف کے رویے کو اختیار کر کے چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ سورہ نساء مردوں کو پڑھایا کرو, کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے, اور مردوں کو سکھایا گیا کہ انہوں نے عورت کو ایک کموڈٹی نہیں سمجھنا, ان کو ایک 3rd گریڈ سٹیزن نہیں سمجھنا. ان کو بتایا گیا ہے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, عورتوں کو خریدا جاتا, بیچا جاتا, نچوایا جاتا, شراب نوشی میں مسلط کیا جاتا, ان کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا جاتا, ان کی کوئی سے نہیں تھی, کوئی ویلیو نہیں تھی. ہر مذہب میں ایسے ہی ہوا, ہر مذہب میں ایسے ہی ہوا, عورت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. وہ پہلی دفعہ جب اسلام آیا تو اس نے ہماری ڈگنیٹی کو مینٹین کیا, ہماری عزت کو قائم کیا, ہمیں وہ حقوق دلوائے جو ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے تھے. آج وومن لبریشن فورم کے اوپر یا فور فرنٹ پہ جا کے خواتین حقوق نسواں کے دعوے کرتی ہیں بڑی کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے اسلام میں. ہرگز بھی ایسی بات نہیں. ہمارے مذہب نے اسلام کی وہ چیزیں یہاں پر دی, عورت کو اس قابل بنایا کہ اگر وہ ماں ہے تو 3 گنا باپ سے زیادہ اس کا بنا دیا گیا, اس کا مرتبہ دے دیا گیا. اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں کا درجہ رکھا, اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی جاتی ہے. یہی عورت جب بیوی بنتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے کامل مرد بنا دیا گیا. یہی عورت جب بیٹی بنتی ہے تو بیٹیوں کے ساتھ بہترین تربیت کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تکرہوا البنات انی ابو البنات, بیٹیوں سے کراہت نہ کھاؤ, وہ تو زندہ درگور کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں,
اور آپ نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بیٹیاں دی اور انہوں نے اس کی بہترین تربیت کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مائیت کا وعدہ دے دیا اس شخص کے لیے جس نے بہترین اپنی بیٹیوں کی تربیت کی. صحابہ کرام نے پوچھا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں, تو آپ نے فرمایا تھا نا 3 بیٹیاں دی, تو آپ صحابہ نے پوچھا جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں, تو آپ نے فرمایا 2 کے ساتھ بھی یہی ہے. اور آپ کے صحابی نے پوچھا اگر جس کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے ساتھ اچھی طرح تربیت کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. اور یہ بیٹی جب کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو بیٹا تو نعمت ہے اللہ کی, لیکن بیٹی کیا ہے؟ رحمت. یہ ایسی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت کا تو سوال کرنے کا حکم دیا گیا نا, کہ اللہ سے اس کی رحمت مانگو, کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی جنت میں جا کے نہیں داخل ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ جی پوچھا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ, اے اللہ آپ جب کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں, بیٹی بھیج دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ جس گھر میں آتی ہے اس گھر والوں کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی کفالت کا ذمہ اٹھانے والے کے لیے جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے رزق کے دہانے کھول دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کی شامل حال ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہی عورت جب بہن بنتی ہے تو اس بہن, اور وہ بہن جب بیوہ ہو کر آ جائے یا طلاق یافتہ ہو کر آ جائے تو اس کے اوپر خرچ کو بہترین صدقہ بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی اس بہن کے لیے جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہو کر آ جاتی ہے اس کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے. تو ہم تو کہیں سے بھی ہماری جو ہے وہ حد تک نہیں ہو رہی, کہیں بھی ہمیں ڈیگریڈ نہیں کیا اسلام نے, بلکہ ہمیں بہت ایلیویٹ کیا, ہر جگہ ایلیویٹ کیا. آپ دیکھیے اسلام جب آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ خدیجہ کے ساتھ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا تھی؟ وہ امیر ترین عورت تھی عرب کی, اور ایک نہ صرف عورت تھی بلکہ تاجرہ تھی. She was a business woman. تو اسلام کبھی بھی آپ کو کاروبار کرنے سے نہیں روکتا عورت کو. اسلام نے عورت کو پڑھنے کا حق دیا. حضرت ایک صحابیہ تھی, ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عائشہ کو سکھاؤ, عائشہ کو یہ حفصہ کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ. پھر ایک صحابیہ تھی لیلہ غفاریہ, اور ان کو جاتی تھی سرجری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ کو جراحی سکھاؤ, سرجری سکھاؤ میری عائشہ کو. ایک خاتون تھی حضرت خالہ جو ہے وہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھی. حضرت اہلیہ بنت مسعود, ابن مسعود کی اہلیہ جو تھی وہ ہاتھوں سے دستکاری کرتی, چیزیں بناتی اور اپنے گزر اوقات کرتی تھی. تو عورت کو کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کیا گیا بلکہ ہر جگہ ایلیویٹ کیا. شاعرۃ العرب نکلی خنسا, حضرت خنسا شاعرۃ العرب, ایسی شاعری کرتی تھی لوگ دنگ ہو جاتے تھے ان کی شاعری کو سن کے. 4 شہیدوں کی ماں بنی وہ. ہماری صحابیات نے ہر کام کیا. شریک دوسیہ اور کیا نام تھا ان کا, شریک دوسیہ تھی. اس کے علاوہ 2-3 اور صحابیات تھیں جو کہ کھانا پکانا بہت اچھا جانتی تھیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ وہ لوگوں کو مہمان خانے کھول رکھے تھے اور ان کو کھانے پکا کے اپنے گھر سے کھانے بھجوایا کرتی تھی. وہ حضرت ایمن, سلیم, حکیم, شریک دوسیہ, یہ سب لوگ یہ کام کیا کرتی تھی. یہی صحابیات نہ صرف یہ تمام کام کرتی بلکہ جنگوں میں بھی جایا کرتی تھی, اور جنگوں میں باقاعدہ جو مجاہدین تھے ان کی مرہم پٹی کیا کرتی, ان کے لیے کھانے پکایا کرتی, ان کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پہنچانا, انتظامی امور حضرت فاطمہ خود دیکھا کرتی تھی. اور سب چیزیں پردے میں رہ کر بھی ان لوگوں نے جاری رکھی. ہمارا دین ہم کو گھروں میں قید نہیں کر کے رکھتا. کرنا بھی بیوتکنہ کا حکم ضرور آتا ہے,
لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم آتا ہے کہ گھروں سے باہر نکلنے لگو تو یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں سے باہر نکلو گے تو اپنے اوپر اپنے جلباب ڈال لیا کرو. اور فاسألوہن من وراء حجاب، غیر مردوں سے بات کرنا پڑے تو ایک آڑ ایک حجاب تمہارے آگے ہونا چاہیے. ڈائریکٹ فیس ٹو فیس 1 to 1 ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرو گی. ہم نے دیکھا صحابیات نے سب کچھ کیا. خود پہ قیامت کی نشانی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے کاروباروں میں شریک ہوں گی. اور آج ویمن امپاورمنٹ کا دور شروع ہو چکا ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کو آگے لے کر آنا ہے، ان کو اس قابل بنانا ہے، اور ان کو پردے کی اہمیت دکھاتے ہوئے، پردے کی اہمیت بتاتے ہوئے ان کو اسلامی رول ماڈل کے طور پر اپنی بیٹیاں لے کر آگے آنی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام عورت کو 4 دیواری میں قید کر کے نہیں بٹھاتا، بلکہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے. آج پائلٹ بھی بنی تھی عورت، کیا نہیں کر رہی عورت، ہے نا، فوج میں بھی آ گئی، سب چیزیں کر رہی ہے. تو گویا عورت پردے میں رہ کے سب چیزیں کرتی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا باقاعدہ طور پر اختیار دیا ہے. خلا تک کا اختیار اللہ نے مجھے دے دیا. اپنا خاوند چننے کا اختیار اللہ نے مجھے دے دیا. اپنا خاوند چننے کے ساتھ ساتھ اپنی پراپرٹی بنانے کا اختیار اللہ نے مجھے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تک دے دیا کہ میں اپنا انڈیپینڈنٹ ووٹ رکھتی ہوں. عورت کو انڈیپینڈنٹ ووٹ دینے کی آزادی تو ملی تھی 18ویں صدی میں، لیکن ہمیں کتنے 100 سال پہلے ہمارے دین نے یہ آزادی دے دی تھی. ہمارا دین کہیں بھی عورت کو ڈی گریڈ یا ڈی ویلویٹ نہیں کرتا. اپنے دماغوں سے ان باتوں کو نکال دینا ہے اور اپنے دل میں اس بات کا لیے شرح صدر ہو جائیں کہ میرا دین میرے تشخص کو پامال نہیں کرتا بلکہ ایلیویٹ کرتا ہے. وہ تو مجھے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اپنا نام شادی کے بعد چینج کروں. ضروری نہیں ہے کہ میں شادی کے بعد اپنا نام چینج کروں. حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت فاطمہ زوجہ علی نہیں کہلائی تھی، کیا کہلاتی تھی؟ حضرت فاطمہ بنت محمد. باپ کے ساتھ ہی اس کی آئیڈینٹی اور تشخص کو مینٹین رکھتا ہے. میرے اوپر کمپلشن نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا نام لگاؤں. ہاں یہ تو جب سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت ساری خواتین کے ہسبینڈز مر گئے، ہولوکاسٹ ہوا، یہ وہ پتہ نہیں کتنی جنگ میں لوگ مارے گئے، 6 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا، تو بہت سی عورتیں جو ہیں وہ وداؤٹ دیئر ہسبینڈز ہو گئی، اکیلی رہ گئی. تو اس دور میں وہ خواتین جن کے ہسبینڈز زندہ تھے وہ بڑا فخر محسوس کرتی تھی اور اپنے آپ کو کہنے لگی آئی ایم مسز فلاں، آئی ایم مسز فلاں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے آپ کو بڑا فخر سے بتایا کرتی تھی کہ میں مسز فلانی ہوں. تو اس کے بعد یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں. ہمارے دین نے کہیں بھی ہمیں مسز لگانے کے لیے نہیں کہا تھا. لیکن اب کیا یہ ہے کہ اب ہم مسز لگا ہی نہیں سکتے؟ کیا یہ حرام ہو جائے گا؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے. آئیڈینٹی کے لیے قرآن نے بھی اس طریقے کو اپنایا ہے. اللہ کا بھی طریقہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی امراتو عمران کہا تھا. پیچھے پڑھ کر آئے سورہ آل عمران میں، عمران کی عورت کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے آگے بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کسی کے ساتھ انڈیکیشن میں اس کو ریلیٹ کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نے آ کے پوچھا کہ یہ سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا زینب نے کیا ہے. تو آپ نے کہا کون سی زینب؟ زینب ہی زینب ہوتی تھی اس زمانے میں، کون سی زینب؟ تو پھر بتایا زینب بنت ہاں جی. جب بتایا نا کہ زینب بنت اہلیہ، یہ جو اہلیہ ابن مسعود والی زینب، تو پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آئی اچھا کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ سوال اگر آیا ہے تو اس کا شوہر کیا ہے، اور وہ سوال جو اس نے کیا ہے تو وہ بندے کو میں جانتا ہوں، میں اسی حساب سے اس کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سی زینب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ہسبینڈ کا نام بتایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے منع نہیں کیا. آپ کی مرضی ہے، آپ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کمپلشن نہیں ہے.
कंपल्शन तो हमारे लिए इसलिए हो जाती है ना कि अब हमने पासपोर्ट भी बनवा लिया उस नामों से और हमने आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा लिए, अगर आप नहीं बनवाएंगे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। बस ये होगा कि जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो यू हैव टू टेक योर मैरिज सर्टिफिकेट विद यू कि जी मेरे टू प्रूफ देम कि जी मेरा ये हस्बैंड है जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो बस ये एक दुनिया के एक उसूल और तरीके हैं जिसके हवाले से अब हमने इसको मिसेस को यूज करना शुरू कर दिया। बहरहाल इस्लाम की ऐसी कोई कंपल्शन है वो इसमें नहीं दी गई। तो शुरू करते हैं इसी तमहीद के साथ। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसमें हमें क्या क्या अहकामात दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत सूरत है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहन्नास, ए लोगो। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने स्टार्टिंग में किसको मुखातिब किया? मोमिनों को, पूरी इंसानियत। हरूफ निदा है या और अय्युहा। दो तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला फोर्सफुली किसको मुखातिब करके कुछ बता रहे हैं? पूरी इंसानियत के लिए ये हुक्म दिया जा रहा है, इंसानियत को पैगाम दिया जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये आयत वो आयत है जो निकाह के खुतबे के अंदर रख दी गई है। जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा निकाह पढ़ाते थे आज तक खुतबा निकाह के अंदर इस आयत को जरूर पढ़ा जाता है। जब एक मर्द और एक औरत आपस में एक घर शुरू करते हैं, अपने माशरे की बेसिक इकाई, बेसिक यूनिट, एक घर की बुनियाद डाल रहे होते हैं, तो उनको इस आयत को पढ़ के कुछ उसूल सिखाए जाते हैं। गोया इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक खानदान को बनाने के उसूल दिए हैं, एक घराने को उस्तवार करने के कुछ तरीके, उसूल और ज़वाबित सिखाए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरानों के लिए नहीं है। अन्नास से क्या पता चल रहा है? अगर इन उसूलों को पूरी इंसानियत अपनाएगी तो उनके घर भी जन्नत नजीर नमूने जरूर बनेंगे। जब भी कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई यहूदी है या कोई मुसलमान है, अगर वो इन उसूलों के तहत अपने घरों की इब्तिदा करेगा तो उसके घर बेहतरीन घर बन जाएंगे। क्या कहा जा रहा है? कुछ सिखाया जा रहा है। और क्या हुक्म दिया जा रहा है इंसानियत को? इत्तकू, डर जाओ, खौफ खाओ, बचो नाराजगी से। किसकी नाराजगी से? किस चीज से बचे? रब्बकुम, अपने रब के, अपने रब से खौफ खाओ, अपने रब का तकवा करो, अपने रब से की नाराजगी से बचने वाले आमाल इख्तियार करो। अल्लाह का तकवा सिखाया जा रहा है। अपने उस रब का तकवा करो जो तुम्हारा रब है, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। जो तुम्हारा रब है, कौन सा रब है? जिसने तुम्हें पैदा किया। वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया है, उस रब का तकवा करो। आप देखिए, ये वो उसूल है तकवा जो इसी आयत के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने दूसरी दफा इत्तकू रब्बकुम, उसके बाद आ रहा है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, है ना। इसी आयत में 2 मर्तबा बताया जा रहा है। और अगर हम खुतबा निकाह को पढ़ें तो 4 मर्तबा इत्तकुल्लाह आता है। गोया ये वो अमल है जो अगर किसी घराने के अंदर आ जाए, ये वो चौकीदार है जो अगर किसी घराने के अफराद के अंदर आ जाए तो कोई मामला मुश्किल नहीं रहता। ये ऐसा चौकीदार, कोई दुनिया का कानून आपको हकूकुल इबाद के लिए फोर्स नहीं कर सकता। हकूकुल इबाद की अदायगी के लिए ना कोई फोर्स कर सकता है और ना ही हकूकुल इबाद की गैर अदायगी पर आपको कोई सजा दे सकता है।
किसी दुनिया के कानून में गीबत करने पर कोई सजा होती है? क्यों नहीं आप गीबत करते? अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि वला यग़्तब बादुकुम बादा, कोई एक दूसरे की गीबत ना करे, है ना? क्या चीज रोकती है आपको गीबत करने से? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, और अल्लाह से ऐसे डरा जाए कि उसकी नाराजगी से डरते हुए गुनाहों से बचना शुरू हो जाए। इसको कहते हैं ना तकवा, कई दफा हमने पढ़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बताया कि अपने रब का तकवा करो। आप देखिए ये वो उसूल है, अगर तकवा शौहर का होगा तो बीवी के तरीके सास की मौजूदगी में और शौहर की मौजूदगी में, अगर शौहर का तकवा है तो सास के साथ बीवी क्या कर रही होगी? बहू उसका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इधर शौहर घर से बाहर गया नहीं, उधर सास को वो ताने तिश्ने, लड़ाई झगड़े, और फिर वो अपने बच्चों को उठाया, उधर ले गए, कमरे में बंद कर दिया, ऊपर ले गई कि मेरे साथ मियाँ जब आया तो फौरन सही होके बैठ गई, क्योंकि किसका तकवा था? शौहर का तकवा। और जिसके अंदर अल्लाह का तकवा होगा, वो शौहर हो या ना हो, वो शौहर की मौजूदगी में भी अच्छा रवैया रखेगी और वो अपनी शौहर की गैर मौजूदगी में भी अच्छा रवैया रखेगी, क्योंकि वो अल्लाह से डरती है। बिल्कुल इसी तरह ऑन द अदर हैंड सास का भी यही मामला है। अगर सास के दिल में अपने बेटे का तकवा या अपने शौहर का तकवा होगा तो वो उनकी प्रेजेंस में तो बहू के साथ बड़ा पुछपुछाओ, बेटा यहाँ बैठो, ये करो, चूमा चाटी, सब कुछ आगे पीछे। लेकिन इधर गए मियाँ उसके या उसका बेटा घर से गया, या नजरों से उधर ताने तुछने, ये है ना, ये सारी जिंदगी हम देखते आए हैं। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का तकवा है, उसके रवैये चाहे कोई अगला सामने हो या ना हो वो वैसी ही रहेगी, उसकी प्रेजेंस में भी और उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका बेहतरीन रवैया ही होगा। तो ये वो अमल है जो अगर किसी के अंदर आ जाए तो तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह खुद ब खुद ही हो जाएगी, क्योंकि हर अमल में आप अल्लाह से डरते हुए कर रहे हैं। चाहे कोई भी अमल हो, जब अल्लाह का तकवा होगा तो इंशाअल्लाह सारे मामलात की इस्लाह खुद ब खुद होती जाएगी। फिर ये कि कई दफा लाइल्मी भी होती है ना, जहालत भी होती है, आपको नहीं पता होता। अगर आप अल्लाह का खौफ दिल में रखते और आपके अंदर इल्म आता जाता है तो फिर इस्लाम मुश्किल भी नहीं रहती। इधर आपको पता चला, उधर आप अपना रवैया ठीक करते हैं, इधर आपको पता चलता है, उधर आप अपना रवैया ठीक करते हैं, तो मामलात खुद ब खुद ठीक होते चले जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा उस रब का तकवा करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उसने तुम्हें किससे पैदा किया? एक जान से पैदा किया। यानी कि अल्लाह ने यहाँ पे दूसरा पॉइंट यह दे दिया कि तुम जो है ना अपने ओरिजिन और सोर्स पर देखो, तुम क्या चीज थे। एक जान से तो तुम आए हो। अब किससे आए हैं हम? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने ये बताना चाहा कि ये समझ लो कि तुम्हारा ओरिजिन, तुम्हारी सोर्स जो है ना वो एक ही है। तुम्हारी भी, उसकी भी, इसकी भी, तमाम लोगों की ओरिजिन और सोर्स तो एक ही है। अल्लाह ने तो तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में, तुम्हारे घरानों में, दो मुख्तलिफ खानदानों में इसलिए पैदा किया था लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे से पहचान हासिल कर सको। अदरवाइज इस्लाम में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में क्या फरमाया था? किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है अल्लाह की नजर में? इत्तकाकुम, जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, जो बच बच के चलता है, अल्लाह की नाराजगी से बचता है, अल्लाह के खौफ को अपने ऊपर हावी रखता है, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको नाराज नहीं करना चाहता, और इसलिए वो गुनाहों से बचकर अपनी जिंदगी गुजारता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बता दिया, ये कहकर पूरी की पूरी नफी कर दी तकब्बुर की कि तुम हो क्या चीज, एक ही जात से तो तुम सब पैदा हुए। और देखिए आधे खानदान के मसाइल झगड़े इसी तरह से ही, इसी वजह से ही होते हैं कि अगर तो आ गई बहू किसी दूसरी जात से
तो सास ताने मार मार के उसका जीना महाल कर देती है कि ये पता नहीं कौन से घराने की आ गई है, हम तो ऐसे लोग नहीं है, पता नहीं इसकी जात कैसी है, नीच जात के लोग आ गए। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो बहू किसी ऊंचे घराने से आ गई, किसी एमएनए एमपीए की बेटी है या किसी बैरिस्टर की औलाद है, तो वो घर वालों को किसी खाते में नहीं लाती। और वो जो माल का तकब्बुर आ जाता है, जब उनको जहेज इतना लेकर आ जाती है, तो वो गाड़ी मिल गई है तो वो तो जी पीछे बैठे मेरी सास, और मजाल कैसे हुई कि वो आगे बैठे, है ना। यस, तो ये जात बरादरी नस्ली तकाफुर में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम क्या हो, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम सब बराबर हो, एक ही जात से तुमको पैदा किया गया है। तुम में से ना कोई आला है, ना कोई अदना है, ना कोई सुपीरियर है, ना कोई इंफीरियर है, ना कोई बरतर है, ना कोई कमतर है, सब क्या हो, इक्वल हो। हाँ, जो ऊपर है वो कौन है, जिसका तकवा से। और फिर तुम्हें अल्लाह ने बनाया वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और ना सिर्फ तुम्हें बनाया बल्कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा ज़ौज भी बनाया। तुम क्या समझते हो तुम बड़ी ऊंची चीज और तुम्हारी बीवी किसी नीच जात से आ गई है? तुम्हारे अंदर से तुम्हारे ज़ौज को बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया था, किया था ना। कोई कहते है पसली से कैसे पैदा हो गई औरत? जो रब मट्टी से एक आदम बना सकता है, वो पसली से एक हव्वा नहीं बना सकता? क्या ख्याल है? ये तो ईमान की बातें है ना, जो अल्लाह ने हम तक पहुंचा दी तो पहुंचा दी। जो मट्टी से एक वो बना सकता है, तो क्या आग से वो जिन्नों की लपट से, आग की लपट से जिन्नों को बना सकता है, वो नूर से फरिश्तों को बना सकता है, तो क्या एक पसली से औरत की तख्लीक करना उसके लिए कोई मुश्किल है? एक हड्डी होगी हमारी और उससे पूरे के पूरे इंसान क़यामत में उग आएंगे हशर के दिन। ये अल्लाह है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने हमारे अंदर से ही हमारा जोड़ा बनाया है। हम अपने शौहरों की पसली से ही पैदा हुए। अल्लाह ने ज़ौज बनाया है, जोड़ा बनाया है। ज़ौज क्या होता है? जोड़ा, पेयर। पेयर एक ही जैसा होता है, पेयर अलग होता है। एक हील वाला जूता और एक फ्लैट जूता, इसको पेयर कहेंगे? कहेंगे फैशन? फैशन भी नहीं आएगा कभी ऐसा, फिर तो आप लिप भी करके चल रहे होंगे। जोड़ा कैसा होता है? सॉक्स का एक ब्लैक होता है, एक रेड कलर का होता है, सेम होता है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे अंदर से ज़ौज बनाया है, तुम्हारा उसका जोड़ा बनाया है। गोया मर्द और औरत जो एक खानदान को बनाते हैं, जब उनकी शादी होती है तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो एक जैसे हैं, वो इक्वल हैं। अल्लाह ने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर एक ही जैसा रखा है। शर्फ इंसानियत एक ही है। सिर्फ मैंने आपको बताया था इज्तिमा, वो जो इंतजामी अमूर के हवाले से अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटीज डिफरेंट रखी। दोनों जरूरी है घर को चलाने के लिए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते जब तक कि एक साथी एक दूसरे के साथ ना हो। एक दूसरे की तकमील के लिए जरूरी है, एक घर को चलाने के लिए जरूरी है। हाँ, उनकी जिस्मानी साख्त अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनका दायरा कार कामों का डिवाइड कर दिया बस। लेकिन हकूक और फराइज के हवाले से भी एक जैसे हैं, और उनकी कहना चाहिए कि उनके डिपेंडेंसी के भी जैसे एक जैसे हैं, और हर किस्म के मामलात में उनको एक ही जैसा कंसिडर किया जाएगा, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाज़, तुम ये एक दूसरे के ऊपर जो फजीलत है उसकी तमन्ना मत करो। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, मर्दों के लिए वो है जो वो कमाएंगे और औरतों के लिए वो है जो उन्होंने कमाना है, जो वो कमाएंगी। ठीक है। तो फज़अलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो। इन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला। और पीछे ही हम पढ़ कर आए थे ना कि अल्लाह ने कह दिया था इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़, है ना।
پیچھے ہی والی جو ہم نے آخری آیات پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے کہہ دیا تھا تم میں سے کسی مرد اور عورت کے میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا تم، کیونکہ تم سب ایک دوسرے کے اندر میں سے ہی تو ہو. دونوں مرد اور عورت ملتے ہیں اور اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک بھائی ہوتے ہیں، ایک بہن ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہارا زوج اور میں نے تمہارا جوڑا بنایا ہے، اور پھر وبث اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے، یعنی مرد اور عورت سے کیا پھیلائے؟ رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مرد بھی پھیلائے عورتیں بھی پھیلائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دو مرد عورت کے ملاپ سے ہی اولاد کو لے کے چلتے ہیں، نسل تب ہی چل سکتی ہے. یہی دو چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، یہی دو جینڈرز بنائے. یاد رکھیے گا دو ہی جینڈرز ہیں، مرد اور عورت، تیسرا کوئی جینڈر نہیں. اب ہم کہیں گے یہ ٹرانسجینڈرز بھی تو ہوتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ تو وہ بھی مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں؟ وہ بھی مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں؟ ان کے اندر بھی ایک چیز حاوی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اینڈ میجورٹی آف دیم آر عورتیں. ٹھیک ہے، میجورٹی آف دیم آر عورتیں، لیکن دو ہی جینڈرز ہیں. اللہ نے کہیں ٹرانسجینڈر یا تیسری تخلیق نہیں کہی. ہاں کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے جینائٹل آرگنز یا ایکسٹرنل جینیٹیلیا جو ہے وہ پراپرلی ڈیولپڈ نہیں ہوتے، لیکن بہت حد تک آگے جا کے ان کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہارمونز اندر آتے ہیں تو وہ سیکریشنز ہو کر پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ اندر سے عورت ہے یا مرد ہے. اور اب تو میڈیکل سائنس آرام سے الٹرا ساؤنڈ سے ڈائگنوسس کر سکتی ہے. تو یا ایکس کروموزومز ہے، ڈبل ایکس یا ایکس وائی ہے، تھرڈ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو اس کے علاوہ کوئی اور تیسری جینڈر نہیں ہے. اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، جس کے واسطے سے تم لوگ باتیں کرتے ہو. خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے میرا یہ کر لو، اللہ کے واسطے میری بات مان جاؤ. تو اللہ کا واسطہ دے کر تم دوسروں سے سوال کرتے ہو. تم دوسروں سے سوال کرنے کے لیے تو اللہ کی بڑے واسطے دیتے ہو، اور تم بھول جاتے ہو کہ اصل تمہیں کرنے کے کام اور بھی تھے جو اللہ نے تمہیں کہے تھے. والارحام، جن میں سے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ رحم کے رشتوں کے حوالے سے محتاط رہو. رحم کے رشتوں کے بارے میں بھی اتقوا اللہ کرو، اللہ کا تقوی کرو. یہ رحم کیا چیز ہے جی؟ ارحام کیا چیز ہے؟ رحم کی جمع. رحم کیا ہوتا ہے؟ رحم مادر، بچے دانی، یوٹرس، اس کو رحم کہتے ہیں. رحم کے بارے میں بھی اللہ کا تقوی کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہی کر رہا ہے، تمہارا نگہبان ہے، تمہیں ہر طرح سے تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. رقیب کیا ہوتا ہے؟ جو کنٹینیوس آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا اللہ نے تم پر کنٹینیوس نظر رکھی ہوئی ہے. رحم کے رشتوں کے بارے میں بڑے محتاط رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کر کے رہنا. سورہ بقرہ میں یاد کر لیجئے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نے ہمیں بتایا تھا نا فاسقین کی صفت کیا تھی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں. قطع رحمی فاسقین کی صفت تھی. تو اللہ نے کہا ہے کیا کرنا؟ اپنے رحم کے رشتوں کے بارے میں اللہ کے تقوی کو غالب رکھنا، محتاط رکھنا. گویا صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے. رحم وہ چیز ہے کہ جس کے لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحم کو تخلیق کیا تو اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا رحم رحمان سے مشتق ہے، یعنی رحم رحمان سے ملا ہوا ہے. مجھے میرے جلال کی قسم، جو تجھے جو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. اللہ نے ہم سے کیا کیا تھا؟ ہم سے وعدہ الست پہ عہد لیا تھا، جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا وَيَقْطَعُونَ، وہ توڑتے ہیں ما امر اللہ بھی، جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ان یوصل، کہ وہ ملا کے رکھیں. صلہ کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو. صلہ کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو. رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رحم کو.
रहम के रिश्तों को मिला कर रखने को सिला रहमी कहते हैं। रहम में मादर के जरिए से जितने भी रिश्ते बनते हैं वो रहम के रिश्ते होते हैं, उनको जोड़कर रखने का हुक्म दिया जा रहा है। रहम के रिश्ते कौन से होते हैं? डायरेक्टली अगर हम देखें तो सबसे पहले रहम से आते हैं, नहीं, भाई बहन वो क्या है? रहम के रिश्ते। और रहम से माँ और रहम से ही बाप भी, वालदैन भी। और जब वालदैन हो गए तो वो क्या होते हैं? यानी औलाद, उसमें बहन भाई, उसके बाद वालदैन में से नाना नानी, दादा दादी, पर नाना पर नानी, पर दादा पर दादी। ठीक है, ये सब भी रहम में ही शामिल है। अब चूंकि ये जो औलाद बहन भाई थी, तो इसी तरह माँ की बहन भाई और बाप के बहन भाई। माँ के बहन भाई क्या बनते हैं? खाला और मामू। और बाप के बहन भाई क्या बनते हैं? चाचा ताया और फुफ्फो। फुफ्फा रहम का रिश्ता नहीं होता, खालू रहम का रिश्ता नहीं होता, कजन्स रहम के रिश्ते नहीं होते, भाभी रहम के रिश्ता नहीं होते। ठीक है, समझ गए? खाला की बेटी कजन्स हुए ना, वो सब रहम के रिश्ते नहीं होते। कजन्स रहम के रिश्तेदार नहीं होते, अकरबा में आते हैं। जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, बगैर किसी वसीले के डायरेक्ट कनेक्शन है, वो सब रहम के रिश्ते हैं। समझ आ गई? आजा भांजी, भतीजा भतीजी, ये रहम के रिश्ते हैं। हाँ हाँ जी, ससुराली रिश्तेदार रहम के रिश्तेदार नहीं होते, वो ससुराली होते हैं। उसके तो है ना, उसके हैं, यानी कि अगर जो मर्द है उसके चचा, खाला, मामू, और जो मैंने बताया वो लड़के की भी उसी तरह, लड़की की भी उसी तरह। नहीं ना, कजन्स औलादे उसमें शामिल नहीं है, औलादे रहम का रिश्ता नहीं है। सौतेले बहन भाई भी रहम के रिश्ते होते हैं। सौतेले बहन भाई होते हैं, वो रहम के रिश्ते होते हैं। बहन भाई रहम के रिश्ते, समझ नहीं आया अभी तक? बहन भाई रहम के रिश्ते हैं, औलाद रहम का रिश्ता, उसके बाद वालदैन, फिर वालदैन के बाद मैंने आपको बताया, फिर इसी तरह माँ के बहन भाई और बाप के बहन भाई। सही है, ये सब रहम के रिश्ते हैं। तो रहम के रिश्तों के हवाले से ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक ये बात पहुंचा दी है कि ला यदखुलुल जन्नता कातिल, कत्ता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक तो वो फासिक होगा, और दूसरा क्या है? जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा सहाबी आए और उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत में जाने वाले आमाल बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत अय्यूब थे गालिबा, उन्होंने पूछा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खुदा की बंदगी करो, नमाज अदा करो, ज़कात दो और कराबतदारी का हक अदा करो, तो तुम जन्नत में चले जाओगे। क्या करना था? तौहीद, नमाज, ज़कात और सिला रहम। इतना इम्पोर्टेंट अमल है। इसी तरह से एक और जन्नत में जाने आमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखों को खिलाओ, रिश्तों को मिलाओ, सलाम को रिवाज दो, यानी सलाम को फैलाओ, और नमाज उस वक्त पढ़ो जबकि लोग सो रहे हो, तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत में दाखिले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी को एक मेजर अमल जो है वो करार दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी करो, रिस्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी करो। आज हम अपने खानदान वालों को ही नहीं देना चाहते,
लोग वालिदैन से रिस्क छुपा लेते हैं कि हमारा कम ना हो जाए, उनकी दवाइयों पे ना लगाएं, हम कहाँ से पूरा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया, बरकत चाहिए रिस्क में तो सिला रहमी करो भाई। और सिला रहमी क्या है कि वो मुझे दे रही है तो मैं उसको दे रही हूँ, मेरी बहन मुझे देती है या भाई मुझे देता है तो मैं उसको देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने सिला रहमी का तरीका सिखाया। आपने फरमाया सल के जोड़ उससे, मन कता तो की जो तुझसे कटे तो उससे जुड़ के रह जो तुझसे कटता है, जो तुझे ना दे उसको दे और जो तुझ पर ज्यादती करे उसको माफ कर। बदले में तो सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है ना, असल सिला रहमी ये है कि जो तुझसे कट रहा है उससे जुड़, जो नहीं मिल रहा उससे मिल, जो तुझ पे ज्यादती कर रहा है उससे माफ कर, और जो तुझे नहीं दे रहा उसको दे। हम कहते हैं जो देगा तो हम ही उसे देंगे, जो मिलेगा हम उससे मिलेंगे, जो नहीं मिलता तो ना मिले। वो नहीं आना चाहता मेरे घर में तो ना आए, ठीक है सही है, अपने अपने घर में रहे, मेरे अपने अपने घर में। नो, ये वो रिश्ते हैं कि अगर वो आपसे नहीं मिल रहे तो आप खुद मिले उनसे जाकर। कितना मुश्किल काम, जन्नत ऐसी मिल जाएगी। साथ नहीं करता इसी वजह से तो छोड़ भी देता है कि ना। अब क्या है कि जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हम किसी से मिलना चाह रहे हैं और कोई हमसे नहीं मिलना चाह रहा, कई दफा ऐसे भी होता है, तो अक्सर होता है ऐसे। तो हमने तो अपने अमल का जवाब देना। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझसे दूर जाते हैं, मैं उनसे उनके साथ एहसान करता हूँ, उनसे हुस्न सलूक करता हूँ, वो मुझ पर ज्यादती करते हैं, तो मैं क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जैसा कर रहे वैसे ही करता रहे। अगर तू ऐसे ही कर रहा है जैसा तू मुझे बता रहा है तो तू ऐसा ही करता रहे। तेरा ऐसा करना उनके मुंह में आग झोंकना है, गरम राख डालना है। आपने एक जगह ये भी आता है। तो गोया जरूरी नहीं है कि हम किसी से मिलना चाहते हैं, हम अच्छी तरह से उनके साथ सलूक करते हैं और अगले हमारी उस सलूक को पसंद भी कर रहे हैं। कई दफा ऐसे होगा, पता नहीं क्या दिल में बिठा के वो बैठी हुई है, मेरे बच्चे को रिश्ता नहीं दिया था, मैंने मांगा था, ये अपने आप को पता नहीं क्या ऊंची चीज समझती है। और यहाँ पे बेचारी जो है वो परेशान बैठी है कि मैं क्या बोलूं, मेरे बच्चे या मेरी बच्ची की चाहती नहीं थी तो मैं कैसे कर देती। ये भी तो नहीं है ना, आपने कुफर बरादरी का ध्यान रखते हुए औलाद की पसंद भी देखनी होती। तो अब आप क्या बोले, आप तो बाउंड है। इतना बुरा बना दिया जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता, मेरा तो कसूर ही नहीं था, फलाने लोगों ने आपस में पत्नी क्या कर जोड़ करके मुझे बुराई में आके और आपसे नाराजगी बोलकर बैठ गया। अब आप जाती हैं उसके पास, जाती हैं, उसको देती भी हैं, उसको तोहफे तहाई भी देती, घर भी बुलाती हैं, आप उसको कॉल भी करती हैं, लेकिन वो हर दफा आपकी इंसल्ट करके दरवाजा मुंह पे मार देती है। आप फिर कोशिश करें, आप फिर कोशिश करें, कम से कम 3 मरतबा तो उतनी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कसम खाकर फरमाया था कि माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। वो जो मर्जी आपके साथ करे, रिएक्शन शो करे, माफ करें, इग्नोर कर दें। और आजिज़ी करने से दर्जात बुलंद होते हैं। आप आजिज़ होकर दोबारा नाक रगड़ते हुए चले जाएं उसके पास, आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था पहलवान वो नहीं है जो किसी को कुश्ती में पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो बदले की कुव्वत रखते होने के बावजूद दूसरे को माफ कर दे। और सदका देने से कसम खा के फरमाया था ना, माल कम नहीं होता। हम कहते हैं हम देंगे तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे, माल कम हो जाएगा, नो वे, बढ़ता ही है। तो आप उनके साथ बेहतरीन रवैया अपनाएं, जाएं, बार बार जाएं, आजिज़ी इख्तियार करके जाएं, इग्नोर कर करके जाएं। अल्लाह की नजर में आपके दर्जात भी बुलंद होंगे और आप पहलवान भी बन जाएंगे। ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना, ये इसी तरह से एक मामला हुआ कि एक आप सहाबी आपस में बातचीत करते थे कि वो नाराज है, वो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता, तो मैं क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी ये हाल होता है कि 2 लोग आपस में नाराज होते हैं और अगर किसी महफिल में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका हाल ये होता है कि एक अपना रुख एक तरफ कर लेता है और दूसरा दूसरी तरफ होता है। कई दफा होता है कि आप अपनी फैमिली के किसी इवेंट में बुलाए गए होते हैं और आप अपने किसी इसी रहम के रिश्ते से नाराजगी में होते हैं या वो नाराजगी में होता है।
تو ایک منہ اس طرف کر کے بیٹھ جائے گا، ایک اس طرف رکھ کے بیٹھ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بھی بولتے ہیں اگر اس کو بلایا تو میں نہیں آؤں گی، موسٹلی ہوتا ہے. تو معاف کر کے آپ نے تو اب رویہ سیکھ لیا کہ کیا کرنا ہے، اگر وہ اڑ رہا ہے یا اڑی کر رہا ہے تو کرنے دیں، آپ عاجز ہو کے چلے جائیں، اپنی ناک ہٹا کے اور آرام سے آگے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک اپنا رخ ایک طرف کر لیتا ہے، دوسرا دوسری طرف، لیکن ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. صحیح. سلام کا مطلب کیا ہے کہ میری طرف سے تم سلامتی میں رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی. سلام کی روح کے ساتھ اس کو سلام کریں. یہ نہیں ہے کہ جی السلام علیکم اور ادھر جا کے منہ دوسری طرف کر کے اور اس کی ساری غیبتیں کرنا شروع ہو گئی. یہ سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بہتر اگر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے روح کے ساتھ سلام کیا ہے تو بتا دیا ہے کہ میری طرح سے تم امن سلامتی میں ہو، میں تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گی. تو پھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کیا بنیں گے؟ بہترین بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص پر یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بغیر کسی عذر کے ناراض رکھے. تو پھر سلام کر کے اگر آپ ہفتہ گزر چکا تھا، 3 دن آپ نے فرمایا 3 دن بھی نہیں گزرنے چاہیے. اور اگر 1 سال گزر گیا اور آپ کا بھائی یا بہن یا آپ کا جو رحم کا رشتہ دار ہے وہ ناراض ہے تو آپ کی پھر بھی اس کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہوا تو گویا تو نے اس کا خون کر دیا، تو نے اس کو قتل کر دیا. تو لہٰذا اپنے پیاروں کو منائیں، اپنے روٹھوں کو منائیں، آپ منائیں. جب آپ اخلاص سے ایک چیز کریں گے تو دیکھیں ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے دوسرے کی قبر کا حساب نہیں کرنا. اگر آپ سلام کر لیتے ہیں اور آپ کنٹینیوسلی اچھا کرتے جاتے ہیں اور وہ آپ کی سلام کا جواب نہیں دیتا آپ کو، تو اللہ کی نظر میں وہ ظالم بن جائے گا اور آپ مظلوم بن جائیں گے. اور قیامت میں سب سے سخت ترین حساب ظالم اور مظلوم کا ہوگا. میڈم لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے تو نہیں دیتے تو وہ آپ مظلوم ہو جائیں گی، وہ ظالم ہو جائے گا. آپ تو بری ذمہ ہو گئے نا، وہ منہ ڈائریکٹلی ہوا کہ ادھر کر لیں تو کر لیں. آپ اچھی بن جائیں، آپ اپنے آپ کو پہلوان بنا لیں، آپ اپنے آپ کو عاجزی اختیار کر کے ایلیویٹ کر لیں، درجات بلند کروا لیں. آپ مظلوم بن جائیں تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں قطع رحمی کے عمل سے. وہ کر رہا ہے قطع رحمی تو وہ قاطع الرحم بن رہا ہے اور جنت میں نہیں جا سکے گا. ہمارا معاملہ تو اللہ سے کلیئر ہو جائے گا نا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح سے 2 لوگ آپس میں ناراض ہیں، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بہنیں ناراض ہیں یا بھائی بہن ناراض ہیں یا بھائی ناراض ہیں آپس میں، اور ان کے درمیان اگر آپ صالحت کروا دیں، جھگڑے کو ختم کروا دیں، یا آپ خود کسی سے ناراض ہیں اور آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، تو ترک نزاع کرنے والا ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جھگڑے کو ختم کرنے والا ایسا ہے جو گویا جنت کے وسط میں اپنا گھر بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اتنے ریوارڈز اور ہم پھر بھی ناک بنا کے بیٹھے رہیں، ناک کھلا کے بیٹھے رہیں تو ہم کتنے محروم لوگ ہیں. یاد رکھیے گا. ہاں جی، قرآن پڑھنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں ساری چیزیں، سمجھ ہی نہیں آتا. یقین کریں جو لوگ قرآن پڑھتے کلاسز میں آتے وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا ایسے بھی کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو فرشتے اعمال نامے لے کر اللہ کے حضور جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کا حساب کتاب جو ہے نا وہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. ان کا اعمال نامہ نہیں اللہ کے پاس پہنچتا. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جو 2 بھائی بہنیں یا جو آپس کے رحم کے رشتہ دار آپس میں ناراض ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. تو ہمارے تو اعمال ہی نہیں اللہ کے پاس پہنچ رہے. اگر کوئی ہم سے ناراض ہے اور ہم اس سے ناراض ہیں، ہمارے اعمال نامے نہیں پہنچ رہے. ناراض نہ ہو، بات چیت کم کریں، ناراض ڈیزرو ہو جائے.
دیکھیے اگر آپ کو وہ کنٹینیوسلی تکلیف پہنچاتا رہتا ہے, ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے, تو بس اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ انوالو نہ ہوں, سلام دعا ضرور رکھیں, تھوڑا سا دور ہو جائے وہ اچھا ہوتا ہے, پرائیویسی ہونا اچھی بات ہوتی ہے. کئی لوگ اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں بھی مجھے ہر چیز پتا ہو, میں اس کے گھر کی ایچی بیچی جانوں, مجھے کیوں نہیں بتایا تھا, یہ بھی کیوں نہیں میرے سے مشورہ لیا, یہ بھی کیوں نہیں کیا. تو ہر کسی کی پرائیویٹ لائف ہے, ٹو این ایکسٹینٹ دوسرے کو بھی پرائیویسی دیں. اگر وہ نہیں آپ سے شیئر کر رہا, ڈسکس نہیں کر رہا, مشاورت نہیں کر رہا اپنے بچے کے رشتے, عمومی طور پر بچوں کے رشتوں میں, یا یہ کہ کوئی گھر لینا یا کاروبار شروع کرنا, اس نے میرے سے پوچھا کیوں نہیں, بھائی اس کی مرضی, اس کو اللہ نے پورا حق دیا ہے, اس کی پوری اپنی پرائیویسی ہے جس کو ہمارا دین سیکیور کرتا ہے, انشور کرتا ہے. تمہیں کوئی حق نہیں ہے, وَلَا تَجَسَّسُوا کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ کوئی تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کا لا ہے. اور ہم انہی باتوں کو پکڑ کے ان سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اوور ایکسپیکٹ ہے, ہاں اس نے کپڑے نہیں دکھائے, اس نے چھپاتی ہے, وہ مجھے بتاتی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو. ہاں جی, مختلف قسم کی یہ باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا ہماری, تو ہمیں ان باتوں پہ تو ناراضگی کا حق ہی نہیں بنتا, کیونکہ شریعت اس کو پوری پرائیویسی کا حق دیتی ہے. وہ نہیں بتانا چاہتی تو نہیں بتائے, حتیٰ کہ اگر ہم اس کے گھر گئے, 3 دفعہ دستک دی ہے, اس نے نہیں کھولا دروازہ, تو واپس کو لٹ جاؤ بغیر برا بنائے. تم فون کر رہے ہو, وہ نہیں اٹھانا چاہتی ہے, نہیں تم سے بات کرتی, she has the whole right. آپ اس کو مت اس کو برا بنائیں. میں نے تو اس نے دیکھا ہوگا میرا فون آیا تھا, کو 15 کالیں کر چکی ہوں, اس نے مجھے کال بیک بھی نہیں کیا, ہے نا, اور اس بات پہ آپ منہ بنا کے بیٹھ جائیں. بات ہوتی ہے جناب, گھروں میں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں, انہی باتوں کو برا بنا کے, اور انسان اپنے خون کے رشتوں سے خطا رحمی کر لیتا ہے. اصل میں تو شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں. ہم کے بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ سب باتیں شیطان لے کر آ رہا ہے اور ہمیں کٹوانا چاہتا ہے, ہمارا وہ وعدہ توڑوانا چاہتا ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے, ہمیں فاسق بنانا چاہتا ہے, ہمیں جنت سے نکلوا دینا چاہتا ہے. جب یہ باتیں انسان کو پتا ہوں تو انسان خود بخود سمجھ جاتا ہے اور رک جاتا ہے. ان کو تو دینے کا اتنا زیادہ حکم ہے, اتنا زیادہ حکم ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ, اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو, اور ان پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تو کسی فقیر کو دیتا ہے, 1 دینار وہ ہے جو تو کسی یتیم کو دیتا ہے, 1 دینار وہ ہے جو تو کسی مسکین کو دیتا ہے, اور 1 دینار وہ ہے جو تو اپنے کسی ضرورت مند رشتہ دار کو دیتا ہے, اور بہترین دینار وہ ہے جو تو اپنے ضرورت مند رشتہ دار کو دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت میمونہ نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس لونڈی کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ اجر ملتا. حالانکہ غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. ایک اس کے بدلے میں آپ کے وہ آزاد گناہوں سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں. لیکن کیا فرمایا, آزاد کرنے کے بجائے ضروری تھا کہ تو اگر اپنے ماموں کو دے دیتی نا, جن کو زیادہ ضرورت تھی لونڈی کی, تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اس حد تک ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حق دیا گیا اور بتایا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صلہ رحمی کے معاملات اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے. اپنے لوگ بنا لیتے ہیں, ہم سب بنا لیتے ہیں, میکے کے سب بنا لیتے ہیں, میرے سسرال کے سب کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر اپنے بنا لیے میکے کے اور سسرال کے کاٹ دیے یا کٹوا دیے, وہ بھی قطع رحمی ہی ہے. میاں کے کان بھرتے جائیں, یس, نند کے خلاف کان بھرتے جائیں, جیٹ کے خلاف کان بھرتے جائیں. آپ کان بھر کے تو آپ کے شوہروں کی بڑائی ہے جو وہ کاٹتے نہیں آپ کی باتوں میں آ کے. لیکن اگر آپ کا وہ ایفرٹ ہو رہا ہے تو گناہ تو مل ہی رہا ہے نا آپ کو, آپ اس کا سبب تو بن رہی ہے. ایک نہ ایک دن شیطان ان کے دماغ کو یوں پلٹا سکتا ہے. تو اس لیے بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہاری نگرانی کر رہا ہے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا.
اگلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے دیا. اب دیکھیے گھرانے کی تعمیر ہو گئی ہے، گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے ہیں کہ اگر گھرانوں کو بہترین اس پر روش پر استوار کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ لے کر آ جانا، ہر قسم کی سپیریئرٹی انفیریورٹی کمپلیکس کو اپنے اندر سے نکال دینا اور اللہ کا تقویٰ رکھنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا. ٹھیک ہے، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کرنے کے بعد اب وہ ٹائم ہے جب کہ جنگ احد ہو چکی ہے، گھر میں یتیم ہیں، بیوائیں ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں. اب ایسے معاملات بھی ہوئے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد بار احکامات قرآن پاک میں جو ہے وہ نازل ہو رہے تھے، بار بار بتایا جا رہا تھا کہ جو یتیم جو ہے ان کے مال کے قریب بھی نہ پٹکو. پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. تو اب یہاں پر جب ایسے سارے معاملات ہو رہے تھے تو عرب کے اندر ایک قانون رائج تھا، اور رائج قانون یہ تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا، کسی کا فادر مر جاتا تھا، یتیم وہی ہوتا ہے نا جس کا فادر مر جاتا ہے، اور فادر مرنے کے بعد بلوغت تک یتیم ہی رہتا ہے. بلوغت کے بعد احتلام ہو جانے کے بعد وہ یتیم کنسیڈر نہیں کیا جاتا. آپ نے فرمایا لا یتیم بعد الاحتلام، اور ایک جگہ آتا ہے یا لا یتیم بعد البلوغ، یعنی بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے. تو گویا بالغ ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ ایک بچہ ہے جو انسیکیور ہے، جس کے اوپر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ چکا ہے. اب وہ معاشرے کا ایسا پسا ہوا طبقہ ہے کہ جس کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہے، اور اس حسن سلوک کو کرنے کے لیے ہمیں پورے کے پورے اصول، ضوابط اور قوانین جو ہیں ہمارا دین دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس زمانے میں کوئی یتیم خانہ نہیں ہوتا تھا، اور یتیم کی کفالت یتیم کے اعزہ اقارب کیا کرتے تھے، یا جو چچا تایا کر دیتا تھا یا پھر کوئی عزیز و اقارب اس بچے کو گود لے لیتا تھا. اب جب وہ گود لے لیتے تھے تو بچے کے پاس اگر مال ہوتا تھا، یعنی بچہ مالدار ہوتا تھا، تو وہ وراثت کے مال کے اوپر قابض ہو جاتے تھے. سارا کا سارا مال خود ہڑپ کر لیتے تھے، یا تو وہ سب خود ہی کھا جاتے تھے یا کوشش کرتے تھے جلدی وہ مال ہڑپ کر لیں. یا وہ اگر ہڑپ بھی نہیں کرتے تھے تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی اچھی چیزیں جو ہے نا اس کی اچھی چیزیں خود لے لیتے تھے اور اپنی بری چیزیں اس کے مال میں رکھ لیتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، کیا ہوا، یہ پیالہ ہی لیا نا، اس کے بدلے میں نے دوسرا پیالہ تو رکھ دیا، سونے کا پیالہ لے لیا اور پیتل کا پیالہ رکھ دیا. سمجھ آئی؟ اچھی والی بکری لے لی اور بیکار والی بکری اس کو دے دی. سمجھے؟ تو وہ یہ کرتے تھے کہ اچھا مال یتیم کے مال میں سے لے لیتے تھے اور برا مال جو ہے اپنا ادھر دے دیتے تھے کہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میں نے کوئی مال میں گڑبڑ نہیں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر نہیں لڑکے، ہاں جی دونوں کے لیے اور بلوغت جو ہے نا اس وقت آتی ہے جب آپ کے آثار نظر آ جائیں، اور اگر آثار نظر نہیں آ رہے تو 15 سال کی عمر جو ہے نا وہ بلوغت کی. زیادہ تر لوگوں نے، جو علماء نے 15 سال لگائی ہے، کچھ نے 17 بھی کہا، کچھ نے 18 بھی کہا. اس میں لڑکا لڑکی دونوں لڑکا لڑکی دونوں کے لیے. لیکن آج کل تو اتنی اویئرنیس اور سب چیزوں پہ 15 سال سے پہلے ہی اب تو بلوغت جو ہے وہ آ جاتی ہے. بہرحال اسلام اس کمزور طبقے کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ حضرت خضر کے ساتھ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تھا. تو جب بعد میں حضرت موسیٰ نے پوچھا تو پھر انہوں نے کیا تعبیر بتائی، تو انہوں نے یہ بتایا تھا نا کہ یہ دیوار کے نیچے ایک یتیم بچوں کا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ ان کا جو مال ہے وہ محفوظ رہے، تو اس لیے میں نے وہ دیوار تعمیر کروائی تھی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ یتیم بچوں کی، وہ والے خصوصی طور پر یتیم بچے جن کے والدین نیک ہوتے ہیں، اللہ ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے باقاعدہ قوانین دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقے ہمیں بتائیں کہ تم کیا کرو، ان یتیموں کے مال کے ساتھ کیا کرنا. اور ہمارے یہاں حصول کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین،
کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی تو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو ہر وہ شخص جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ بیسیکلی آخرت کا منکر ہوتا ہے، روز جزا کو جھٹلا رہا ہوتا ہے. یہ تو وہ بچہ تھا جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے وہ بہترین گھر ہے جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے نیچے سے جو بال گزرتے ہیں ان تمام بالوں کے برابر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا قیامت میں وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دل سخت ہیں، آنسو نہیں آتے، روتے نہیں ہیں، تو دل کی نرمی کے علاج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا، دل نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کی اس کفالت اٹھاؤ، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دل نرم نہیں ہے، سخت ہے ابھی میرا، تو یتیم کی کفالت اٹھا لیجیے. جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا جہنم میں آنے کی وجہ، تو پھر ان کو کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. اصل بات یہ جو تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں. چھوٹا سا بچہ تمہارے پاس آیا جس کا والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، تم اس کو جھڑکتے ہو؟ ہاں اگر وہ بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو کسی وجہ سے ڈانٹنا پڑ ہی جاتا ہے، اپنے گھر میں بچے غلطیاں کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو ایسے جھڑکو جیسے اپنی اولاد کو جھڑکتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یتیم ہے تو اس کو لاتے گھوسے بھی مار رہے ہو اور جھڑکتے ہی جا رہے ہو اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دے رہے ہو، اور اپنی اولاد وہ جو مرضی کر لے وہ تو سکی ثابت اور بالکل ٹھیک ہے اور وہ جو مرضی کر لے. نہیں، جیسا اپنی اولاد کے ساتھ ہے ویسا ہی برتاؤ، اپنی یتیم کے ساتھ بھی رکھو، پھر ایکوالٹی کے ساتھ چلو. اور اگر مرد اپنی بیوی کو ڈانٹے جو یتیم ہوتی، مرد اگر اپنی بیوی کو ڈانٹے جو یتیم ہے تو یتیم تو وہ بالغ رہی نہیں، اگر وہ بیوی ہے بالغ ہو گئی تو یتیمی ختم ہو گئی. سیدھی بات ہے، یتیم دیکھیں بالغ ہوئی ہے تو شادی ہوئی ہے نا، بالغ ہوئی ہے تو مرد کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو بلوغت سے یتیمی ختم ہو گئی، سمپل ایز دیٹ. اب وہ میاں بیوی ہے، اب میں کہوں میرے فادر ڈیتھ ہو گئی، آپ تو میرے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں، میں تو یتیم. نہیں تو فادر یہ ہسبینڈ بھی تو یتیم ہو سکتے ہیں، اور یتیم وہ میرا ہسبینڈ ہے میں بھی تو یتیم ہوں، میرے بھی تو ابو نہیں. ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوتا. یتیمی کے اوپر احکامات اس وقت تک ہیں جب تک کہ وہ بالغ. تو اللہ نے ان کو طریقے سکھائے اور سمجھا دیا اور بتا دیا کہ کیا کرو. آتوا الیتامی اموالہم، جو یتیم کے مال آئے ہیں تمہارے پاس یہ مال ان کے حوالے کر دیا کرو. اور ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور برے مال کو اچھے مال یعنی کہ اچھے مال کو برے مال سے مت بدلا کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. انہ کان حبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جو لوگ یتیم کے مال کھاتے ہیں اور تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. اور سورہ بقرہ میں پھر اللہ سبحانہ جب یہ ایسا حکم آیا کہ جی اچھے مال سے نہ بدلو اور تم کا مال نہ کھاؤ، تو پھر ان کو بڑی پرابلمز آنے لگی، پریکٹیکل پرابلمز آنے لگی کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ بھئی مال نہ ملاؤ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، تو ہر چیز انہوں نے الگ الگ کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اب وہ نمک بھی علیحدہ ہے، مرچ بھی علیحدہ ہے، اور وہ پلیٹ بھی علیحدہ ہے، ہر چیز تو گھی بھی علیحدہ. تو مطلب کتنا پریکٹیکل پرابلمز آنے جائیں گی نا. اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا، کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو پھر اللہ نے حکم دیا تھا سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یسألونک عن الیتامی، کیونکہ انہیں مشکلات آ رہی تھی اس کی وجہ سے، تو ان کو کہا گیا تھا قل اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ بھلے معاملات کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے مال اور ان کے مال آپس میں مشترک کر لو
तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है मुस्लिह को और फासिद को, यानी इस्लाह करने वाले को भी अल्लाह जानता है और फासिद को भी अल्लाह जानता है। कोई बात नहीं, तुम अगर आपस में मिला जुला लो, कोई हरज नहीं है, लेकिन क्या करना है, ये मामलात नहीं करने। जब उनके माल है, उनके मालों की हिफाजत करनी है तुमने, उनके मालों को उनके हवाले करना है। जब उनका टाइम आएगा, जब वो इस काबिल हो जाएंगे, आगे आयत आएंगी जो हमें बताएंगी कि किस वक्त वो इस काबिल होते हैं कि जब उनका माल उनके हवाले किया जाएगा। तो ये माइंड में रखो कि अगर माल तुम्हारे पास आ गया है तो इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये माल तुमने उसको वापिस ही करना है, और तुमने बुरे और अच्छे माल को आपस में बदलना नहीं है। और तीसरा क्या करना है, खा नहीं जाना सारा खुद का खुद, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। वह इन खिफ्तुम, और अगर तुम डरते हो, यानी कि अगर तुम डरते हो कि मैं इस मामले में सही तरह से रवैया नहीं इख्तियार कर सकूंगा, तो क्या करना, अल्लाह तुक़सितु फिल यतामा, कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तो फिर तुम निकाह कर लो उन लोगों से, उन औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगे, दो से, तीन से या चार से निकाह कर लो। अब मेरा ख्याल है कि ये वो हुक्म है जो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला हुक्म है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, ठीक है। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, मैंने अभी देखा है। तो ये अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यतीमों के साथ कैसे हुस्न सलूक करना है, और हमारे दीन में उसका कितना जो है वो अजर बताया गया है। अल्लाह, हाँ जी, क्या पूछ रही? 9th को हमारी क्लास है ना, 9th को, अब अगला हमारा 9th बन रहा है, तो इलेक्शन तो 8 तारीख को है ना, तो होगी ना इंशाल्लाह। हालात के ऊपर है, अल्लाह हालात ठीक रखे, तो हालात ठीक होंगे तो इंशाल्लाह क्लास होगी हमारी, ठीक है। उस दिन तो मुबारकें भी लेनी है ना, प्लाजो के लिए हमने। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए, वजीब कोड डालना जज़ाकल्लाह खैरन जरूरी है कि कसीरा। मजबूरी की तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुझे